once again السلام علیکم. کیسے ہیں سارے دوست؟ ہیپی ہیں؟ زبردست ہیں؟ موٹیویٹڈ ہیں؟ ایک دفعہ اپنی ذات کے لیے بہت ساری جاندار سی کلیپنگ کریں تاکہ میں آگے بڑھوں. بہت ساری تعلیم ملنی چاہیے. اچھا صرف 10 منٹ کے لیے بلکہ 10 سے بھی کم کوشش یہ کیجئے گا, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی دوست یہاں پہ کھڑے ہیں, جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی ایز اٹ از صرف 10 منٹ کی درخواست ہے کہ آپ لوگ سارے یہاں پہ موجود رہیں. ایسے ہی ہوگا؟ میرے ساتھ تعاون کریں گے؟ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. جھوٹے پہ اللہ پاک کی 1000 دفعہ لعنت ہو. بولو آمین. ایک دفعہ اور بول دے آمین. بس آخری دفعہ بول دے. اچھا 3 دفعہ آمین کہنے کے باوجود بھی جڑا بندہ پھر بھی شک کرے تو اس پہ بھی اچھا اپنی دفعہ آمین نہیں کرے, ذرا بولو نا آمین. اچھا جی, سماور رحمان قریشی میرا نام ہے اور جو کچھ کہوں گا اپنی آپ بھی تھی آپ کے سامنے رکھوں گا, جگ بھی تھی آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, سنی سنائی باتیں یا کہانی آپ کو نہیں سناؤں گا, وہ بتاؤں گا جو میرے اوپر گزری ہے. اور جتنے بھی یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے ہوئے سینکڑوں ایسے نوجوان ہوں جن کی میری والی سٹوری ہو اور وہ اپنی زندگی میں مسائل میں پھنسے ہوں. تو میری اس چند جو 4-10 منٹ کی باتیں ہونے جا رہی ہیں اس سے آپ کو وہ کلیہ مل جائے گا کہ اس جہنم والی زندگی سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں. نام آپ میرا جان چکے ہیں, سماور رحمان قریشی, راولپنڈی کا رہنے والا ہوں. بیسیکلی ملکہ کوثار مری کا میں ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ مری ہے, لیکن ہم چونکہ شروع سے راولپنڈی ہی رہتے ہیں. میں 3 سال کا تھا دوستو تو میرے والد صاحب ایک خودکش بلاسٹ میں شہید ہو گئے تھے اور میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. اس وقت ایج میری صرف 3 سال تھی. میرے والد صاحب پاکستان آرمی میں تھے اور اس کے بعد ایک جاب کر رہے تھے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلا وہ خودکش بلاسٹ تھا جس میں میرے والد صاحب شہید ہو گئے. میں سب سے چھوٹا تھا, گھر میں 4 بڑی بہنیں تھیں اور جب والد صاحب دنیا سے گئے تو بقول میری والدہ کے مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا کہ نہ ہم زیادہ بہت غریب گھرانے سے تھے نہ بہت زیادہ امیر گھرانے سے تھے, مطلب درمیانے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ والی پوزیشن تھی. اور جب والد صاحب حیات تھے میری والدہ کہتی ہیں کہ ضروریات پوری ہو رہی تھی اور زندگی روٹین والی گزر رہی تھی, لیکن جب اچانک ایک ہی کمانے والا ہو اور وہ بھی کوئی ایک شخص ہوتا ہے جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے یا بیماریاں اس کو لگی ہوتی ہیں, تو پھر بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مائنڈ کو میسج چلا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص بالکل تندرست ہو, توانا ہو, ہٹا کٹا ہو اور ایک ہی شخص گھر کا کمانے والا ہو اور یکدم وہ دنیا سے چلا جائے تو بتائیں اس گھر کا کیا حال ہوگا. وہ گھر دیوالیہ ہو جائے گا. تو ہم سب بہن بھائی چھوٹے تھے, کمانے والا کوئی نہیں تھا. تو میری والدہ کو کسی نے بتایا کہ گھر میں تعلیم آ جائے تو گھر کے حالات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. انہوں نے پھر حالات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, گاؤں میں انڈے, بکریاں, مرغیاں, جانور جو کچھ ہو سکتا تھا پال کے بیچا اور پہلے ایک سسٹر کو ماسٹر کروایا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. میرے ساری فیملی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. میں سب سے چھوٹا تھا. جب میں نے BSc کیا تو اس کے بعد بچپن سے لے کے تو BSc تک میں آپ کو چند ایک واقعات سناؤں گا. میں نے پہلی جماعت سے لے کے میٹرک تک میں نے کبھی نئی کتابوں میں نہیں پڑھا اور بے شمار ایسی عیدیں بیچ میں گزری کہ جس میں عید کے اوپر نئے کپڑے بھی نہیں پہنے. آپ بلیو کریں کہ وہ شخص جس کو بھوک لگی ہو اور کھانے کے لیے روٹی نہ ہو تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے یہ میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور آپ کے گھر کا بجلی کا بل اگر 3 مہینے کے لیے پے نہ ہوا ہو اور بجلی والے میٹر کاٹ کے چلے جائیں اور آپ اندھیرے میں زندگی گزاریں تو کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ میں جانتا ہوں. 6ٹھی کلاس کا بچہ ہو اور ماں درد سے تڑپ رہی ہو اور اتنی طبیعت خراب ہو کہ وہ بچہ پیدل جاتا ہے محلے کے ڈاکٹر کے پاس اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ کوئی دوائی دے دیں یا کچھ کریں. تو وہ ڈاکٹر آگے سے پوچھتا ہے کہ گھر میں پیسے ہیں, تو وہ بچہ سچ بول دیتا ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے جب ہوں گے تو پھر بتانا. اور وہ درد جب انتہا پہ چلا جاتا ہے تو بندہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ درد جب انتہا پہ گیا تو میری والدہ خود ہی ٹھیک ہو گئی. اور یہ ایک دفعہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے 20 ایسی واقعات ہیں کہ جو میں آپ کو چند ایک سنا دوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غربت کی لکیر کے نیچے والی زندگی کیا ہوتی ہے. پھر کیا ہوا, میری والدہ کو کسی نے بتا دیا کہ گھر میں اگر تعلیم آ
जाए तो हालात बड़े अच्छे हो जाते हैं। उनको किसी ने आधी बात बताई, गांव के सादे लोग होते हैं, जो बात कहते हैं उधर ही लग जाते हैं कि घर में तालीम आ जाए तो हालात बड़े अच्छे हो जाते हैं। उनको ये बात किसी ने नहीं बताई कि तालीम के साथ साथ किसी प्लेटफॉर्म का होना भी बड़ा जरूरी है, वरना यहाँ पे डिग्रियां उठा के दरबदर की ठोकरें खा रहे होते हैं हमारे नौजवान, और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। उनके पास लोकल गाड़ी में बैठने के लिए पैसे नहीं होते, उनके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किराया नहीं होता, और उस नौजवान के अंदर बड़े बड़े जिंदगी के ख्वाब होते हैं कि मैं अच्छी अच्छी गाड़ियां लूं, मैं अच्छे घर में रहूं। या खुदा, ये अमीर लोग किस तरह के लोग होते हैं, मैं कैसे अमीर हूं? तो ये वाली सिचुएशन मेरी थी। और जब मैंने बीएससी किया तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि यार गांव से आप पिंडी चले जाओ, बड़ा शहर है तो अच्छा काम मिल जाएगा। उस दोस्त के कहने के ऊपर जब मैं पिंडी आया तो वहां पे मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार, कोई जाने वाला, कोई कुछ भी नहीं। तो सेल्समैन की जिंदगी से मैंने अपने करियर का आगाज किया और 8,000 रुपये माहाना से मैंने अपने करियर का आगाज किया। मैंने जो आपके ये मिनरल वाटर होता है इसको बेचने का काम किया, शीशों के ऊपर जो अखबारों से सफाई होती है वो किया, सेलमैन का काम किया, जो हो सकता था वो किया। और मैं वहां पे जब अपने करियर का आगाज कर रहा था तो वहां पे बड़े बड़े लोग वीआईपी गाड़ियों में आते थे और वहां पे आपके बाहर गाड़ियां लगती थी, तो मैं घंटों बैठ के सोचता रहता था कि इन लोगों ने ये कैसे किया और लोग अमीर कैसे होते हैं, ख्वाबों को कैसे पूरा करते हैं। मैं तो 10,000 के ऊपर नौकरी कर रहा हूँ, जिंदगी में मुझे भी कभी कोई ऐसा मौका मिलेगा या कोई ऐसा मोर्चा होगा कि मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, मैं भी बड़ा इंसान बनूंगा, मुझे भी हजारों लोग सुनेंगे। और आप बिलीव करें कि जब इंसान जिंदगी में नाकाम होता है उसके अपने जो रिश्तेदार होते हैं वो भी उसको नहीं पूछते, अपने घर वाले भी उसको नहीं पूछते, लेकिन जब इंसान कामयाब हो जाता है तो ऐसे हजारों लोग बैठे हुए वीडियो में उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये नाकामी और कामयाबी के दरमियान का सफर आपको बता रहा हूं। और इन हालात में दोस्तों इस एफिलिएट मार्केटिंग है, इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हुए मुझे 11 साल का अरसा हो चुका है और ये दुनिया की वो बेहतरीन इंडस्ट्री है कि वो नौजवान जो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है कि अल्लाह अमीर लोग जिंदगी अपनी कैसे बेहतर करते हैं, वो कैसे अच्छी गाड़ियों में बैठते हैं, उनके बच्चे कैसे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अपनी जरूरत की जिंदगी, अपनी मर्जी की जिंदगी कैसे गुजारते हैं। तो इस एफिलिएट इंडस्ट्री में जब मैं आया, आज से 11 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो जिस दोस्त के कहने को पर आया इस एफिलिएट इंडस्ट्री को मैंने देखा तो मेरे सीनियर ने मुझे ये कहा कि बेटा ये दुनिया का वाहिद ऐसा काम है जिसमें आगे बढ़ने के लिए ना तो कोई रिश्वत यहाँ पे चलती है, ना कोई सिफारिश यहाँ पे चलती है, ना कोई बड़ी डिग्री यहाँ पे चलती है। ये वो सिस्टम है जो आपकी शक्ल नहीं देखता, आपके कपड़े नहीं देखता, आपकी डिग्री नहीं देखता, आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखता। ये सिस्टम सिर्फ ये देखता है कि तेरे अंदर कामयाबी की आग कितनी है, उस आग की वजह से आपको वहां से उठा के यहाँ पे लेके आ जाता है। और मुझे मेरा उस्ताद, मुझे मेरा सीनियर कहता है बेटा ये दुनिया का वाहिद ऐसा काम है जहां पे ना तेरी शक्ल देखी जाएगी, ना तेरे कपड़े देखे जाएंगे, ना तेरा फैमिली बैकग्राउंड देखा जाएगा। ये कैसी इंडस्ट्री है जो तेरे अंदर प्यास देखेगी। तो मैंने उसे कहा मेरे भाई मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में मुझसे बड़ी प्यास वाला कोई नौजवान होगा ही नहीं, आप मुझे जरा काम दिखाओ। उस आज से 11 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसने जब मुझे एफिलिएट इंडस्ट्री का आने वाला वक्त बताया, मुझे काम समझाया, मेरा कंसेप्ट क्लियर किया, तो कहते हैं जरा वो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो पैराशूट लोग होते हैं, जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, वो टैलेंट से फर्क लोग होते हैं, उनके अंदर टैलेंट नाम की चीज नहीं होती। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो ग्रास रूट लोग होते हैं, जो जीरो से उठ के हीरो बनते हैं, उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। जो अमीरों के लोग होते हैं उन्होंने तो बच्चे 5 किलोमीटर कभी जिंदगी में पैदल सफर नहीं किया होता, लेकिन जो ग्रास रूट होता है वो रगड़े खा खा के खुदा की कसम, अगर उसको जब ऐसी इंडस्ट्री मिलती है और तूफान बर्पा करके रख देते हैं। तो जब मुझे काम समझ आया तो पहला महीना, आज से 11 साल पहले बता रहा हूं, पहला महीना इस इंडस्ट्री में 18,000 से मैंने शुरू किया। मेरी वालिदा ने 18,000 इकट्ठा मेरे वालिद साहब के फौत होने के बाद इकट्ठा 18,000 तब देखा था जब मैंने इस इंडस्ट्री में आकर पहले महीने की इनकम, आज से 11 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर इस इंडस्ट्री में मुझे 1 साल 2 महीने हुए तो इनकम मेरी 1.5 लाख तक पहुंची। और आज से 10 साल पहले 1.5 लाख एक हैंडसम इनकम होती थी। बैंक के मैनेजर उस टाइम मैं कईयों को मिलता था जाके, उनकी इनकम इतनी नहीं होती थी। फिर आगे बढ़ता गया
2012 سے لے کے 2020-21 تک لگاتار کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ اس انڈسٹری نے مجھے نہیں دیا. اور میں وہ شخص تھا جس سے پورا پنڈی اسلام آباد نہیں دیکھا تھا, پورا پاکستان تو بہت دور کی بات ہے. اس ایفیلیٹ انڈسٹری نے مجھے رشیا دکھایا. پاکستان میں بڑے بڑے بزنس مینوں کو رشیا کا ویزا نہیں ملتا اور میرے پاسپورٹ پہ پہلا ویزا ہی رشیا کا لگا تھا اس انڈسٹری کی وجہ سے. اور اس کے بعد دبئی کا وزٹ کروایا, وہاں پہ جا کے دنیا کے جو انٹرپرینور لوگ ہیں ان کو ملا, میرے دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی. مجھے پتہ چل گیا کہ زندگی میں لوگ امیر کیسے ہوتے ہیں. میرے پاس وہ فارمولا آ گیا, میرے پاس وہ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں وہ گدڑ سنگھی آ گئی. مجھے پتہ چل گیا کہ لوگ اس انڈسٹری میں زیرو سے ہیرو کیسے ہوتے ہیں. پھر جب میں نے باہر کے لوگوں کو دیکھا میری اور ویژن بڑی ہوئی. اور جب میں پہلا ٹور میں نے اس انڈسٹری سے کیا تو میں جب واپس آیا رشیا سے تو میں نے اپنے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ زندگی میں اگر کوئی کام کروں گا تو ایفیلیٹ انڈسٹری کے علاوہ دنیا کا نہ کوئی کام آتا ہے, نہ کوئی کام کریں گے اور نہ کبھی سوچیں گے. اور پھر کیا ہوا دوستو, آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے, زیرو سے اٹھ کے ہیرو بنا. آج سے 2 سال پہلے ایک تو کرونا کی وجہ سے اور دوسرا ایک تو کچھ مسٹیکس ہوئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے لاس ہوا. اور جو برینڈڈ میری گاڑی تھی وہ بھی اس لاس میں چلی گئی اور مجھے اس گاڑی سے عشق ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ غریب بندے کو برینڈڈ گاڑی مل جائے اس کو عشق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عام لوگوں کو جو عام سوچ کے نوجوان ہوتے ہیں ان کو عشق کس کے ساتھ ہوتا ہے بولے؟ لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کو عشق اپنے خوابوں سے ہوتا ہے. میں وہ تھا تو اس میں وہ جو میری گاڑی تھی مجھے اس کے ساتھ عشق ہو گیا. اور جب مجھے لاس ہوا وہ اس لاس کی نظر ہو گئی. اور آپ بلیو کریں کہ اس گاڑی کے بغیر مجھے 3 مہینے رات کو نیند نہیں آئی. مجھے ایسے لگا کہ میری ساری دنیا لٹ گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ. مجھے پیدل چلتے ہوئے عجیب و غریب محسوس ہونا شروع ہو گیا. میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سے دماغ سیٹ میرا آؤٹ ہو گیا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا. جس کے ساتھ مجھے عشق تھا وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. لیکن میں لیڈر تھا, لیڈر اپنے خوابوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. اور میرا یہ ایمان تھا کہ ایک چیز جو جاتی ہے اللہ اس سے بہت زبردست چیز آپ کو دیتا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اور بیچ میں جو 2 سال میرے کرائسس والے تھے اس میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. بتا دوں کیا سیکھا ہے؟ میں پچھلے 10 سال جب میں پیک میں تھا تو میں یہ سمجھتا تھا لوگ بہت اچھے ہو گئے. بیچ میں جب 2 سال میرے کرائسس گئے تو پھر مجھے پتا چلا لوگ اچھے نہیں تھے, میری جیب اچھی ہو گئی تھی. ان 2 سالوں میں ایسے ایسے چہرے بے نقاب ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے وہ دوست جن کی میں نے چاندیاں کروائی 10 سال ہم اکٹھے گزرے, پتہ نہیں کہاں تک ہم نے گھومنے پھرنے کے لیے گئے, کھلایا پلایا سب کچھ کیا. چلو دوستوں کو بھی چھوڑو, میرے بہت سارے قریبی رشتہ دار انہوں نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے. حتیٰ کہ میرے جو بلڈ ریلیشن ہے وہاں پہ بھی بات پہنچ گئی اور وہ بھی مجھے کہنا شروع ہو گئے کہ غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. کیا کہتے تھے؟